واضح بلا ثواب اشیاء محرم شان حسین میں بحق کے امام زمانہ چاہتا ماسٹر علیہ السلام ٹھیک 6:15 بجے شروع ہوگا. 6:30 سے لے کر 7:15 تک خالد سنجاد صاحب، ان کے بعد قبلہ فیصل زید صاحب، ان کے بعد علامہ غفار صاحب. اشیاء محرم مسجد مصطفیٰ میں ٹھیک 5:30 بجے علامہ مختار صفی صاحب، علامہ فراق شیراز صاحب خطاب فرمائیں گے. 21 محرم سے لے کر 30 محرم تک زینب پارک شام 7 بجے مجالس اذان. نعرہ تکبیر. جڑا اللہ پہ محمد کے علی محاضر ناظر منڈے نے ضرور نعرہ لا تے جنت دے نزدیک نہیں بے شک نعرہ لا. نعرہ خطیب شہر نجف شہر اہل بیت جناب قبلہ ظہیر اثر ظہیر صاحب، ان کے بعد خطیب الاثر علامہ غفار صاحب. کل ولی کرمچت الاسم صلواتک علیہ وعلا آلہ فی حاضر السماوات وفی کل سماوات من ساعت اللیل والنہار ولیا وحافظا وقائدا وناصرا ودلیلا وعائنا حتی تسکنہو ورزقتہو وتمتعہو فیہا طویلا. یا رب محمد وآل محمد بآواز بلند الصلاۃ. اس سے بلند اگر ممکن ہو تو بلند آواز سے صلوات پڑھیں. نعرہ تکبیر. بڑا بلند اور مقدس نام ہے یک سبحان آواز. تو نعرہ تکبیر سبحان اللہ. نعرہ رسالت ماشاءاللہ. نعرہ رسالت. دونوں ہاتھ بلند کر کے کل ایمان نعرہ حیدری، پھر بھی کل قرآن نعرہ حیدری. حسینیت، یزیدیت، آل محمد کے ہر دشمن پر لعنت. ایک صلوات ایسی پڑھیں کہ سیدہ مزید راضی ہو جائیں. اللہ اجازت ہے جی نوکری شروع کریں. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمدللہ رب العالمین. الصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وآلہ الطیبین الطاہرین المعصومین ولعن اللہ ولا آدائہم من یوم عداوتہم الی یوم الدین بے شمار. خاندان سیدہ پہ بلند سے بلند تر صلوات. آباد رہو، شاد رہو. مولا تمہاری عبادت اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرمائے. جتنے صاحبان ولا اس صفحہ عذاب پہ موجود ہیں، سیدہ کا لال قدم قدم پہ اجر عظیم عطا فرمائے. سامعین محترم، اہل علم حضرات، 1441 ہجری کا محرم میں بات کا آغاز کرنے جا رہا ہوں. 1441 ہجری 2019 عیسوی. آغاز محرم میں پہلی مجلس ہے، آغاز گفتگو ہے. تو سب سے پہلے میں ان 2 عادات پہ بات کرنے جا رہا ہوں. یہ 1441 کیا ہے، یہ 2019 کیا ہے. سیدہ کا لال آپ کو حصار ولایت میں رکھے. جملہ میں پہلا دینے جا رہا ہوں، اگر لوح دل پر اتر گیا تو پھر ثابت ہو جائے گا یہ ذکر نہ مجموع کا محتاج ہے نہ وقتوں کا محتاج ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ یہ ذکر تب بھی تھا جب مجمع نہیں تھے.
یہ ذکر تب بھی تھا جب وقت نہیں تھا۔ 1441 ہجری اور 2019 عیسوی، آؤ ذرا شہبر مودت پہ ناد علی کا دم کرو۔ 1441 کا حاصل عدد بنتا ہے 1۔ 1 کو 4 میں جمع کریں 5، 5 کو 4 میں جمع کریں 9، 9 کو 1 میں جمع کریں تو یہ بنتا ہے 10۔ 10 کا حاصل عدد ہے 1، یہ بات ذہن میں رکھیے گا۔ 1441 کا حاصل عدد ہے 1۔ آؤ ذرا 2019 پہ نظر دوڑائیں۔ 2019 کا حاصل عدد کیا بنتا ہے؟ 2 کو 1 میں جمع کریں 3، 3 کو 9 میں جمع کریں تو 12۔ 2019 کا عدد ہے 12، 1441 کا عدد ہے 1۔ حسین نے پہلی محرم آغاز مجلس میں زمانے کو درس ولایت عطا کر دیا ہے۔ 1 بکھر جائے تو 12 ہوتے ہیں، 12 سمٹ جائیں تو 1 ہوتا ہے۔ اللہ تمہیں سلامت رکھے۔ مہربانی جناب، بہت شکریہ۔ سیدہ کلال آپ کو کربلا میں سجدہ نصیب فرمائے۔ یہ محرم سارے سال کی مجالس کا مزاج علیحدہ ہے، محرم کا مزاج علیحدہ ہے۔ یہ مجلس نہیں ہے، حسین نے نجات کی کشتی کا دروازہ کھولا ہے۔ جس کا دل کرے آئے سوار ہو اور نجات لے جائے۔ اب میں جملہ کہوں پھر تمہاری خاموشی آسمان تک چلی جائے اور فلک شگاف ناروں میں بدل جائے، جملہ جانے اور حسین کی ماں جانے۔ یہ محرم، لفظ محرم پہ ذرا غور فرمائیں۔ میم سے شروع ہوتا ہے اور میم پہ ختم ہوتا ہے۔ بولو گے تو پھر بات کا لطف اور زیادہ آ جائے گا۔ حرف میم سے شروع ہوتا ہے اور میم پہ ختم ہوتا ہے۔ محرم، پھر سنو، میں نے کچھ کہنا ہے، میں بار بار جملہ اس لیے دہرا رہا ہوں کہ لفظ بڑا قیمتی ہے، میں چاہتا ہوں کہ لوح دل پر اترے، ہوا میں تحلیل نہ ہو جائے۔ محرم میم سے شروع ہوتا ہے اور میم سے ختم ہوتا ہے۔ سلام کروں گا علی والے کی بارگاہ میں جو سطر پہ میرا ہم سفر ہو جائے۔ میم اور میم کے درمیان ایک لفظ بنتا ہے جسے ہور کہتے ہیں۔ کوئی تو پہنچا ہوگا میری بات۔ سیدہ کلال تمہیں سلامت رکھے۔ میں نے تو ایک لمحہ بھی تیرا ضائع نہیں کیا، جلد از جلد میں آپ کو منزل تک پہنچانا چاہ رہا ہوں۔ پھر سنو، میم سے شروع ہوتا ہے اور میم پہ ختم ہوتا ہے۔ میم اور میم کے درمیان 2 حرف ہیں جن کا مجموعہ ہور کہلاتا ہے۔ اب میں صدر کہوں پھر تیری داد جانے اور حسین کی ماں جانے۔ میم اور میم کے درمیان ہور کا مطلب کیا ہے؟ حسین محبت کو مودت میں ڈھال کے ہور بناتا ہے۔ امام حسین تمہیں اظہار ولایت۔ بسم اللہ۔ کائنات کی ملکہ آپ کو کربلا میں سجدہ نصیب کرے، جو ہاتھ اٹھے اللہ کرے کسی دروازے کے محتاج نہ ہو۔ حسین آج بھی ہور بناتا ہے، بشرطے یہ ہے کہ کوئی بننے کی صلاحیت رکھتا ہے۔ اور بننے کی صلاحیت کسی میں ہو تو ناؤناک لشکر میں بھی کھڑا ہو تو حسین مقناطیس کی طرح کھینچ لیتا ہے۔ جملہ میں کہہ گیا ہوں، شاید میرے پہنچانے میں کمی رہ گئی۔ میں نے کہا حسین مقناطیس کی طرح کھینچ لیتا ہے۔ یہ مقناطیس کا کام کیا ہوتا ہے؟ یہاں مقناطیس پڑا ہو، ادھر لوہا پڑا ہو، لوہے میں جرت نہیں ہے کہ وہ حرکت کرے۔ یہ مقناطیس کی طاقت ہے کہ وہ لوہے کو کھینچ لیتا ہے۔ اور لوہا تھا، حسین احدیت کا مقناطیس تھا، وہ ناؤناک میں کھڑا تھا۔ حسین نے اپنی طاقت سے اسے کھینچ کے بتا دیا، اور جہاں بھی ہو ہوتا حسین کا ہے۔ آہا، کیا بات ہے۔ سیدہ کلال تمہیں اظہار ولایت میں رکھے۔ مہربانی جناب، بہت شکریہ۔ میں شکر گزار ہوں، میری بات آپ نے لوح دل پر وصول کی ہے۔ چونکہ آغاز محرم ہے، پہلی مجلس ہے، تو انشاءاللہ قطرے کے ساتھ قطرہ ملتا جائے گا تو ایک سمندر بن جائے گا۔ کائنات کی ملکہ آپ کو اظہار ولایت میں رکھے۔ اچھا، ایک جملہ اور سنو، یہ حسین ہور بناتا کیسے؟ بڑا قیمتی جملہ۔ کیسے ہور بناتا ہے؟ کھلا کھلا چہرہ ہے تو مجھے دعا چاہیے آپ سے۔ ہور بناتا کیسے؟ حسین
اب میں تمہید کے لیے یہاں نہیں رک سکتا، جملہ اتنا قیمتی ہے کہ آسمان بھی قیمت میں لے آؤ تو قیمتاً قبول ہی نہیں کرتا۔ شان حسین کی چار دیواری اس کی روحانیت کی گواہ ہے، اور یہ روحانیت آپ کو بتائے گی کہ کون سا ذہن کتنی بلندی پہ بیٹھا ہوا ہے۔ حسین ہور بناتا کیسے ہے؟ نسل آدمیت سے آدمی خام مال کے طور پر لیتا ہے، حسین مکمل انسان بنا کے واپس کرتا ہے۔ آہا، سیدہ کا لال تمہیں اشارے بھی لائے۔ بسم اللہ۔ کائنات کی ملکہ تمہیں کربلا میں سجدہ نصیب فرمائے۔ نسل آدمیت سے آدمی خام مال کے طور پر لیتا ہے، حسین مکمل انسان بنا کے واپس کرتا ہے۔ اچھا، یہ آدمی اور انسان میں فرق سمجھو۔ آدمی تو سارے ہی ہیں، لیکن انسان کوئی کوئی ہے۔ توجہ، میں ذمہ داری سے بات کہہ رہا ہوں، کیمرے کی ریکارڈنگ ہو رہی ہے، محرم ہے، شان حسین کا ممبر ہے، سینکڑوں بندوں کا ہجوم ہے میرے سامنے۔ جملہ میں پھر ذمہ داری سے ادا کر دوں، حسین آدمی سے انسان بناتا ہے۔ آدمی اور انسان میں بڑا فرق ہے، انتہائی توجہ۔ آدمی اور انسان میں بڑا فرق ہے۔ میں پھر جملہ کہہ رہا ہوں، آدمی اور انسان میں بڑا فرق ہے۔ پتہ کیسے؟ اس لیے تو کہا جاتا ہے کہ حسین کو ماننے کے لیے صرف انسان ہونا چاہیے، مسلمان ہونے کی بھی ضرورت نہیں۔ اللہ تمہیں حصار ولایت میں رکھے۔ اچھا، آدمی کیا ہوتا ہے اور انسان کیا ہوتا ہے؟ بڑا لطیف اور باریک ذہنوں کے حوالے جملہ کرنے جا رہا ہوں۔ آدمی وہ ہوتا ہے جو صرف باہر کی روشنی دیکھے۔ پڑھا لکھا ماحول ہے اور میں دھیمے لہجے سے بات کروں تو پھر لوہے دل تک اتر نہیں سکتا۔ آدمی وہ ہوتا ہے جو باہر کی روشنی دیکھے۔ مثال کے طور پر کھلی آنکھوں سے وہ دیکھے دن طلوع ہو گیا ہے، اسے روشنی نظر آ جائے، لیکن انسان وہ ہوتا ہے جو اندر کی روشنی استعمال کرے۔ یا سیدہ ادرکنی، یا سیدہ ادرکنی، یا سیدہ ادرکنی۔ اب مجھے اس بات کی قطعی پرواہ نہیں ہے، میرے سامنے ابھی مٹھی بھر لوگ ہیں یا ہزاروں کا مجمع، مجھے نماز ولایت ویسے پڑھنی ہے جیسے 50,000 کے مجمع میں پڑھنے کا عادی ہوں۔ آدمی باہر کی روشنی سے کام لیتا ہے، انسان اندر کی روشنی سے کام لیتا ہے۔ اور میں صدر کہہ دوں، بدل کے کہہ دوں، ہو سکتا ہے میرے کہنے سے کوئی پہلے پہنچ جائے، اندر روشنی نہ ہو تو غضنفر بھائی باہر کی روشنی اندھیرے سے زیادہ خطرناک ہے۔ کیا بات ہے، جو پہنچ گئے انہیں میں کہتا ہوں، جو نہیں پہنچے ذرا شہپر مودت کو تیار کرو، میں تمہیں فصیل عرش کی سیر تک لے جاؤں۔ اندر کی روشنی نہ ہو تو باہر کی روشنی میرے بھائیوں اندھیرے سے زیادہ خطرناک ہے۔ میں مثال دوں تاکہ یہ بچے بھی میرے کاروان کا حصہ ہو جائیں۔ یہ باہر کی روشنی تھی، باہر کی، اندر کی نہیں تھی، باہر کی روشنی تھی کہ وہ جو شام کے تخت پہ بیٹھا ہوا تھا وہ کہتا تھا یہ بھی عورت ہے، یہ بھی عورت ہے، یہ بھی عورت ہے، یہ بھی عورت ہے۔ اب اٹھ کے بھی کھڑے ہو جاؤ نا تو صدر کی قیمت نہیں ہے، جو دو کے محبت سمجھ کے ساتھ لے جاؤں گا، اسی دعات اور دعا کو سیدہ کی بارگاہ میں بطور سفارش پیش کروں گا تاکہ بی بی مجھے مزید عرفان کی خیرات عطا کرے، میں ساری زندگی یوں ہی علی والوں کی خدمت کرتا رہوں۔ وہ جو باہر کی روشنی استعمال کرتا تھا نا، وہ دل کا اندھا تھا، باہر کی روشنی استعمال کر کے کہہ رہا تھا یہ بھی عورت ہے، یہ بھی عورت ہے، یہ بھی عورت ہے، یہ بھی عورت ہے۔ حسین اندر سے روشنی دے کے کہہ رہے تھے خبردار، یہ ماں ہے، یہ بہن ہے۔ آئے آئے، کون سا ہاتھ ہے جو خیرات سے خالی ہے؟ کیا بات ہے، کیا بات ہے۔ بسم اللہ۔ بسم اللہ۔ امام حسین آپ کو سلامت۔ یہ اندر کی روشنی حسین دیتا ہے۔ جب حسین اندر کی روشنی دے دے، بسم اللہ، کائنات، بسم اللہ، بسم اللہ، تہہ دل سے شکر گزار ہوں جو ہاتھ اٹھے، اللہ کرے کسی دروازے کا محتاج نہ ہو۔ یہ حسین ہے جو اندر سے روشنی دیتے ہیں۔ بسم اللہ جناب، بسم اللہ۔ حسین اندر سے روشنی دے تو پھر پتہ چلتا ہے یہ ماں ہے، یہ بہن ہے، یہ بیٹی ہے، یہ بیوی ہے۔ اب سطر باریک ذہنوں کے لیے میں ایڈوانس میں سلام کروں علی والے کی بارگاہ میں جو سطر پہ میرا ہم سفر ہو جائے۔ یہ حسین نے اندر سے روشنی دے کے بتایا 3 حرام ہے، 1 حلال ہے۔ ہاں، جو اشارے پہ پہنچا اسے میں کہتا ہوں، یہ حسین نے بتایا 3 حرام ہے،
بسم اللہ جناب، بہت مہربانی۔ امام حسین آپ کو حصار ولایت میں رکھے، تہہ دل سے شکر گزار ہوں۔ کائنات کی ملکہ آپ کو کربلا میں سجدہ نصیب فرمائے۔ یہ ہے حسین کا اختیار، یہ ہے امامت کا اختیار۔ یہ اختیار امامت کی تجلی ایک دفعہ جناب ابو ذر نے بھی سمجھائی تھی۔ ایک فکرہ میں جناب ابو ذر کے تعارف کا کہہ دوں، پھر تمہارا لطف دو اچھا ہو جائے، میری عبادت میں بھی اضافہ ہو جائے۔ یہ ابو ذر کون ہے؟ شیخ پورے والوں، شام کے مرکزی چوک میں کھڑے ہو کے نا ابو ذر شام کا ہر دروازہ کھٹکھٹا کے کہا کرتے تھے، او شام والو اتبو اولادکم علی حب علی ابن ابی طالب، شام کے رہنے والے لوگوں اپنی اولاد کی تربیت علی کی ولایت پہ کرنا۔ کیوں؟ علی کی ولایت وہ واحد ثبوت ہے جس سے پتہ چلتا ہے اولاد اپنی ہے یا کسی اور کی ہے۔ کیا بات ہے، کیا بات ہے، امام حسین تمہیں حصار ولایت میں رکھے۔ میں شکر گزار ہوں۔ یہ ابو ذر کون ہے؟ میں ایک فکرہ آپ کے سامنے عرض کرنے جا رہا ہوں۔ یہ ابو ذر شام کے مرکزی چوک میں قمیص پاس ہوتا تھا۔ میں حوالے کی ذمہ داری صدر بھائی نہ دکھاؤں کعبہ کی دیوار تک آپ کا مجرم ہوں۔ قمیص ابو ذر کے پاس ہوتا تھا لیکن پہنتے نہیں تھے، کندھے پہ رکھتے تھے۔ یوں قمیص اتار کے نا یوں کندھے پہ رکھ کے سارا دن کڑکتی ہوئی دھوپ میں بازاروں میں پھرتے تھے۔ ایک دن ایک بندے نے عجیب سوال کر دیا، ابو ذر یا تو قمیص تیرے پاس ہو نا، تو پھر ہم سمجھ آئے بھی ابو ذر قمیص پہننے کے لائق نہیں ہے، ابو ذر کے پاس اتنے پیسے نہیں ہیں کہ وہ قمیص خرید سکے۔ قمیص ہے بھی کندھے پہ رکھ کے دوڑتے ہو، وجہ کیا ہے؟ قمیص پہنتے کیوں نہیں؟ ابو ذر آواز دے کے کہتا ہے، میں نے سنا ہے شام کے رسول نے اعلان کیا ہوا ہے جہاں علی کی ولایت کا ماننے والا مل جائے اسے کوڑے مارے جائیں، تو میں اس لیے قمیص کندھے پہ رکھ کے پھرتا ہوں کہ علی کی ولایت کے جرم میں جب کوڑے لگنے لگیں تو قمیص اتارنے کی دیر نہ ہو جائے۔ جو پہنچ گیا اسے میں کہتا ہوں سیدہ کلال ان ہاتھوں کو سلامت رکھے۔ قمیص اتارنے کی بسم اللہ، بسم اللہ، یا قمیص اتارنے کی دیر نہ ہو جائے۔ اس ابو ذر نے اختیار امامت سمجھایا تھا۔ پتہ کیسے؟ علی سردار کے سامنے بیٹھے ہوئے تھے، ایک طرف علی ایک طرف ابو ذر۔ میں فکرہ بدل دوں، ایک طرف بندہ ایک طرف اللہ کا چہرہ۔ ہر جملہ تو ہر بندے کے لیے ہوتا ہی ہے نا، ہر فکرہ تو ہر سماعت کا حق ہی نہیں ہے۔ جو پہنچ گئے انہیں میں کہتا ہوں ایک طرف بندہ ایک طرف اللہ کا چہرہ۔ کفایت صاحب سطر جانے اور حسین کی ماں جانے، ابو ذر علی کے سامنے ایسے بیٹھے ہوئے تھے جیسے فقیر امیر کے سامنے بیٹھتا ہے۔ اللہ اکبر۔ ابو ذر بیٹھے ہوئے تھے اور عجیب سوال کر دیا، پریشان چہرہ، غم زدہ حالت۔ علی مسکرا کے فرماتے ہیں، ابو ذر کیوں پریشان؟ صفدر جی جملہ جانے اور حسین کی ماں جانے، ابو ذر کیوں پریشان ہو؟ ابو ذر آواز دے کے کہتے ہیں، مولا پریشان نہ ہو تو کیا کروں، انہوں نے آپ کی حکومت چھین لی ہے، وہ جو تخت پہ بیٹھے ہوئے ہیں نا انہوں نے آپ کی حکومت چھین لی ہے۔ مولا مجھے پتہ ہے کہ ان کا حق نہیں ہے رسول کے ممبر پہ بیٹھنا، حق آپ کا تھا، ممبر بنائی آپ کے لیے، غدیر کے میدان میں رسول نے پالان کا ممبر بنا کے دستار آپ کے سر پہ رکھ کے آپ کا ہاتھ بلند کر کے کائنات کو پیغام دیا تھا کہ ممبر میرا ہو، حق علی کا ہے بیٹھنا، آپ کا حق انہوں نے غصب کر لیا، آپ کی حکومت چھین لی، آپ کی حکومت چھین لی۔ جب بار بار ابو ذر نے کہا نا مولا آپ کی انہوں نے حکومت چھین لی، مولا آپ کی انہوں نے حکومت چھین لی، میں قبلہ شریف صاحب کے بیٹھنے کا انتظار کر رہا ہوں، امام حسین آپ کے حصار ولایت میں رکھے، مولا آپ کی انہوں نے وہ جو ممبر رسول پہ قابض ہوئے بیٹھے ہیں انہوں نے آپ کی حکومت چھین لی ہے۔ علی فرماتے کیا سمجھتے ہو حکومت چھین لی ہے؟ اچھا میری ایک بات کا جواب دے۔ ابو ذر آواز دے کے کہتے ہیں مولا حکم کیجئے۔ سرکار ابو تراب مسکرا کے فرماتے ابو ذر بتا کیا سورج روز طلوع ہوتا ہے؟ جی مولا روز طلوع ہوتا ہے۔ کیا پھولوں میں خوشبو نکلتی ہے؟ جی مولا نکلتی ہے۔ کیا سمندر میں طغیانی ہے؟ جی مولا ہے۔ کیا کائنات کو رزق ملتا ہے؟ جی مولا ملتا ہے۔ کیا سورج طلوع ہوتا ہے؟ جی مولا ہوتا ہے۔ کیا چاند روشنی تقسیم کرتا ہے؟ جی مولا کرتا ہے۔ کیا پہاڑ تسبیح کرتے ہیں؟ جی مولا کرتے ہیں۔ کیا پرندے ہوا میں اڑتے ہیں؟ جی مولا اڑتے ہیں۔ کیا انسان سانس لیتے ہیں؟ جی مولا لیتے ہیں۔ امیر مسکرا کے فرماتے تمہیں کس نے کہا کہ انہوں نے میری حکومت چھین لی ہے؟ کیا بات ہے، کیا بات ہے،
بسم اللہ جناب، تہہ دل سے شکر گزار ہوں. پھر تمہیں کس نے کہا؟ انہوں نے میری حکومت چھین لی ہے. علی فرماتے ہیں حکومت مجھے دی اللہ نے ہے. امام حسین نے ہاتھوں کو حصار ولایت میں رکھے. کیا کہنے تیرے معیار سماعت کے. میں شکر گزار ہوں، میں تو پچھلے سال سے تیری سماعت کا مقروض ہوں. سیدہ نے تمہیں سلیقہ یہ علیحدہ سننے کا عطا فرمایا، ایک لفظ بھی تو میرا ضائع نہیں ہونے دیا آپ نے. علی فرماتے ہیں مجھے حکومت دی ہے اللہ نے. اللہ نے مجھے اپنا طریقہ بھی عطا کیا ہے. جیسے اللہ حکومت کرتا ہے ویسے میں کرتا ہوں. اللہ تمہیں حصار ولایت میں رکھے. آغاز محرم ہے، پہلی مجلس ہے، تو میں چاہتا ہوں میں ایک سلام آپ کے سامنے پڑھ جاؤں. زندگی کا پتہ نہیں ہے، اور سلام کے مصرے بڑے عجیب ہیں. یہ دیکھیں نا، میں نے بیاس کھولی اور سب سے پہلے وہی سلام نکلا ہے. اب مجھے نہیں پتا کہ میں نے اس سلام کے پہلے مصرے پہ آپ کو سلام کرنا ہے یا سارا سلام آپ کے حوالے کرنا ہے. یہ سلام جانے اور سلام دینے والا جانے. اب کون کون کس نہج پہ بیٹھا ہوا ہے مجھے اس بات کا پتہ ہی نہیں ہے. علم غیب میں جانتا ہی نہیں ہوں. حسین تیرا بھی امام ہے، میرا بھی امام ہے. جس نے مجھے دیا ہے اس نے دیا تیرے لیے ہے. میرا کام پڑھنا ہے، تیرا کام سننا ہے. پھر مل کے اپنی عبادت میں اضافہ کریں گے. ثنا کریں نہ کیوں بھلا ہر ایک شاہ حسین کی. مصرے نہیں ہے، قرب حسین کا ایک ایک زینہ ہے. ایک ایک مصرع سنتے آؤ، حسین کی بارگاہ میں اپنا مقام ایک ایک زینہ بلند کرتے آؤ. ثنا کریں نہ کیوں بھلا ہر ایک شاہ حسین کی. یہ محرم ہے، محرم میں برادران اہل سنت بھی آتے ہیں تو ان کے حصے کا تبرک بھی میں بارگاہ حسینی سے مانگ کے لایا ہوں. ثنا کریں نہ کیوں بھلا ہر ایک شاہ حسین کی. خدا کے دین کو ملی فقط پناہ حسین کی. جو ہاتھ اٹھائے نا، اللہ کرے کسی دروازے کا محتاج نہ ہو. کائنات کی ملکہ تمہیں حصار ولایت میں رکھے. کربلا میں سجدہ نصیب ہو. اس سے بڑی دعا نہ اللہ کی کائنات میں خلق ہوئی ہے نہ حسین کے منبر سے تمہیں دے سکتا ہوں. ثنا کرے نہ کیوں بھلا ہر ایک شاہ حسین کی. خدا کے دین کو ملی فقط پناہ حسین کی. نبی کے پیر سے چلا، نبی کے دوش تک گیا. شکر گزار ہوں جی. آسان سطر نہیں تھی، آپ پہنچ گئے. میں کہتا ہوں واہ. مشکل مصرع تھا، مشکل کشا کے کرم کے سائے تلے بیٹھے ہو، تم پہنچ گئے. میں تمہیں کہتا ہوں واہ. اب جو نہیں پہنچے انہیں بھی صاف ملا لیں. بارگاہ رسالت ہے، بارگاہ حسینی ہے. بظاہر بچپن ہے سلطان کربلا کا. بظاہر جو لفظوں کی تقسیم سے واقف ہے، میری ان بندوں سے بات ہے جی. شکر گزار ہوں. بظاہر بچپن ہے سلطان کربلا کا. رسول فرماتے ہیں حسین الیہ. حسین نانا کے سامنے آئے. اب منظر سیدہ کی حویلی میں کیا بنا جب حسین رسول کے سامنے پہنچے. نہ میں سطر بدل دوں. حسین و منی کے سامنے من الحسین کھڑا تھا. ہاتھ اٹھاؤ نا یار، ہاتھ اٹھاؤ. امام حسین آپ کو حصار ولایت میں رکھے. حسین و منی کے سامنے منال. آپ کے کیا کہنے جی، حسین کے عزاداروں کے کیا کہنے. حسین و منی کے سامنے منال حسین کھڑا تھا. حسین رسول فرماتے ہیں حسین بیٹا ذرا اپنے ہاتھ میرے ہاتھوں میں دے. توجہ بھائی، بسم اللہ جناب. اپنے ہاتھ میرے ہاتھوں میں دے. حسین نے اپنے ہاتھ نانا کے ہاتھ پہ رکھے تو تاریخ نے آسمان کی آنکھ سے ایک دفعہ پھر دیکھا محمد کے ہاتھ میں علی کا ہاتھ ہوتا کیسے ہے. اللہ تمہیں حصار ولایت میں رکھے. رسول کے ہاتھ میں حسین نے اپنے ہاتھ رکھے. ہاتھوں کو پکڑ کے جیسے بچے کو سامنے کھڑا کرتے ہیں. عامر بھائی رسول نے حسین کے ننھے ننھے ہاتھ پکڑے. اب رسول مسکرا کے فرماتے ہیں حسین اپنے پیر میرے پیروں پہ رکھ. اللہ کرے میرے کہنے سے پہلے کوئی پہنچ جائے. اللہ کرے میرے کہنے سے پہلے کوئی پہنچ جائے. رسول نے حسین کے دونوں ہاتھ پکڑے ہوئے ہیں اور حسین سے فرما رہے ہیں بیٹا ذرا اپنے پیر میرے پیروں پہ رکھ. شان حسین ہے، اس کی روحانیت سے میں بھی واقف ہوں، تم بھی واقف ہو. اللہ کرے زبان وہ بولے جس کا بولنا حسین کو اچھا لگتا ہے. نہ کسی غیر کی داد چاہیے، نہ کسی غیر کی توجہ چاہیے. حسین کے ہاتھ رسول کے ہاتھوں میں، حسین کے پیر رسول کے پیروں میں. مسکرا کے سید الانبیاء کی آواز آئی حسین ذرا چل کے دکھا.
حسین ذرا چل کے دکھا. اب رسول کا کہنا میرا تم سے سوال ہے, حسین چلے یا نہیں چلے؟ سارے بولو چلے. اب کیسے چلے؟ اور منظر سن لو, میری عبادت مکمل ہونے جا رہی ہے. رسول کے ہاتھوں میں حسین کے ہاتھ ہیں, رسول کے پیروں پہ حسین کے پیر ہیں. رسول فرماتے بیٹا چل کے دکھا. حسین نے چلنا شروع کیا. اور شیخ و برا والو, حسین کے پیر اوپر ہو گئے, رسول کے پیر نیچے ہو گئے. رسول کی پنڈیاں نیچے رہ گئیں, حسین کے پیر اوپر ہو گئے. رسول کے گھٹنے نیچے رہ گئے, حسین کے پیر اوپر ہو گئے. اب میں دیکھتا ہوں کون سا ذہن کتنی بلندی پہ بیٹھا ہوا ہے. پھر سنو, رسول کے پیر نیچے رہ گئے, حسین کے پیر اوپر ہو گئے. رسول کی پنڈلیاں نیچے رہ گئی, حسین کے پیر اوپر ہو گئے. رسول کے گھٹنے نیچے رہ گئے, حسین کے پیر اوپر ہو گئے. رسول کے زانو نیچے رہ گئے, حسین کے پیر اوپر ہو گئے. رسول کا شکم نیچے رہ گیا, حسین کا پیر اوپر ہو گئے. رسول کا سینہ نیچے رہ گیا, حسین کے پیر اوپر ہو گئے. حسین بیٹھا وہاں, حسین بیٹھا وہاں جہاں حسین کو بیٹھنا زیب دیتا تھا. نہیں میں جملہ بدل دوں, شان رسالت پہ لکھا ہوا تھا لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ. شیخ برے والو آؤ سنو, حسین کسے کہتے ہیں؟ جو اللہ کے کلمے کو بیٹھنے کی جگہ بنا لے اسے حسین کہتے ہیں. کیا بات ہے, کیا بات ہے, یہ ہے شان حسین. امام حسین تمہیں حصار ولایت میں رکھے. جو اللہ کے کلمے پہ بیٹھنے کا حق رکھتا ہے اسے حسین کہتے ہیں. اب سمجھ آیا حسین کا سفر؟ یہی تو میں نے مصرع کہا تھا. اب مصرع زمین پہ چلا گیا تو پھر دکھ لگے گا. ابھی علی والا ماحول, اتنی زمین بنانے کے باوجود مصرع ہوا میں کھو گیا. میں کہہ رہا ہوں ثنا کرے نہ کیوں بھلا, ہر ایک شاہ حسین کی. خدا کے دین کو ملی فقط پناہ حسین کی. شیخ برے والو, نبی کے پیر سے چلا, نبی کے دوست تک گیا. بدن میرے رسول کا ہے, سیرگاہ حسین کی. کیا بات ہے. امام حسین کو میں حصار تہہ دل سے شکر گزار ہوں, تہہ دل سے شکر گزار ہوں. نبی کے پیر سے چلا, نبی کے دوست تک گیا. بدن میرے رسول کا ہے سیرگاہ حسین کی. اس سے آگے چلے, نبی کے پیر سے چلا, نبی کے دوست تک گیا. بدن میرے رسول کا ہے سیرگاہ حسین کی. مشکل سطر ہے, میں چاہتا ہوں میرے کہنے سے پہلے پہنچ جاؤ تو میں ایڈوانس میں کہتا ہوں واہ. بدن میرے رسول کا ہے سیرگاہ حسین کی. کون حسین؟ وہ جس سے دیکھ دیکھ کر خدا بصیر ہو گیا. آئے ہائے, شاید میرے پہنچانے میں کمی رہ گئی یا میں جلدی کر گیا. سیدہ گلال تمہیں حصار ولایت میں رکھے, تیری سماعت کا شکوہ میں کر ہی نہیں سکتا. کائنات کی ملکہ تمہیں حصار ولایت میں رکھے. بھائیہ ذرا ہاتھ کسکول بنانے کی کوشش کرو. یہ ہاتھ نہیں ہے, کاسا ہے, کسکول ہے. آل محمد کی بارگاہ میں اٹھے گا تو شجر طوبہ کے خزانے لٹانے والا تمہیں خیرات ضرور عطا کرے گا. بدن میرے رسول کا ہے سیرگاہ حسین کی. شیخ برے والو, حسین کہتے کسے ہیں؟ پہلے ملا ممبر پہ اعتراف ہے, میں حسین تمہیں سنا ہی نہیں سکتا. حسین پڑھنے کے لیے کم از کم بدن مصطفیٰ کا ہونا چاہیے, زبان اللہ والی ہونی چاہیے. جو بشر کی حد تک خیرات عطا ہوئی ہے وہ سن لو. ثنا کرے نہ کیوں بھلا, ہر ایک شاہ حسین کی. خدا کے دین کو ملی فقط پناہ حسین کی. نبی کے پیر سے چلا, نبی کے دوست تک گیا. بدن میرے رسول کا ہے سیرگاہ حسین کی. کون حسین؟ وہ جس سے دیکھ دیکھ کر خدا بصیر ہو گیا. قسم خدا کی دوستو, وہ ہے نگاہ حسین کی. حسین کی قسم خدا کی دوستو, وہ ہے نگاہ حسین کی. قسم خدا کی دوستو, وہ ہے نگاہ حسین کی. غازی کا علم گوایا, اب تک کی جتنی باتیں جتنے مصرے کہے وہ تیرے مزاج کے تھے. میرے مزاج کا مصرع اب آیا, اور شاعری کے رموز و اوقاف آپ مجھ سے کروڑ درجے بہتر جانتے ہیں. گزرنے والی بات سے آنے والی بات کا معیار اونچا ہو تو پھر شاعر کا منصب پورا ہوتا ہے اور مقصد پورا ہوتا ہے. کائنات کی ملکہ تمہیں حصار ولایت میں رکھے. منت کر کے داد لینا نہ استاد نے سکھایا, نہ میں نے کبھی داد کے لیے مجمع کی منت کی ہے. منت میں جناب سلمان کی کرتا ہوں, منت میں جناب ابو ذر کی کرتا ہوں, منت میں جناب فضہ کی کرتا ہوں. آج بھی انہی کی بارگاہ میں منت ہے کہ جن کے دروازے سے رزق سخن کی خیرات عطا ہوتی ہے. تو بول نہ بول, تیرے ظرف نصیب اور ضمیر کی بات ہے. مجھے آسمان والے فرشتے داد دیے بنا نہیں رہ سکیں گے. وہ جس سے دیکھ دیکھ کر خدا بصیر ہو گیا. قسم خدا کی دوستو, وہ ہے نگاہ حسین کی. عامر جی مصرع جانے اور حسین کی ماں جانے. میں کہہ رہا ہوں وہاں ملے یا نہ ملے, یہاں خدا ضرور ہے. یہ ہے نا بات. کیا بات ہے, کیا بات ہے, کیا بات ہے, کیا بات ہے. جو ہاتھ اٹھا اللہ
کرے کسی دروازے کا محتاج نہ ہو. جو پہنچ گیا اسے میں کہتا ہوں تہہ دل سے شکر گزار ہوں جی. اللہ کرے یہ سارے ہاتھ میرے کاروان کا حصہ ہو جائیں, علم عباس کی تائید میں اٹھ جائیں. وہاں ملے یا نہ ملے یہاں خدا ضرور ہے. فقیر کا پشت پہ ہاتھ ہو تو پھر ایسے جواہرات ہاتھ آتے ہیں. لفظوں کو لفظوں سے جوڑ دینے کا نام شاعری نہیں ہے. شاعری اندر کے عقیدے کو کرتاس پہ اتارنے کا ہنر شام کی ملکہ عطا فرماتی ہے. وہاں ملے یا نہ ملے یہاں خدا ضرور ہے. پھر سنو, وہاں ملے یا نہ ملے یہاں خدا ضرور ہے کہ مسجدوں سے ہے بلند بارگاہ حسین کی. اللہ تمہیں حصار ولایت میں رکھے کہ مسجدوں سے ہے بلند بارگاہ. بسم اللہ. امام حسین آپ کو سلامت رکھے. ماتمیوں کی دعا مل گئی, میرے لیے یہی مجلس کا صلہ ہے. میں ہزار دفعہ کہوں گی امام حسین آپ کو حصار ولایت میں رکھے. یہی حق بنتا تھا حسین کی عظمت کو سلام کرنے کا. وہاں ملے یا نہ ملے یہاں خدا ضرور ہے. میں کہتا ہوں واہ, جو پہنچ گیا اسے میں کہتا ہوں واہ. اللہ تمہارے ذوق مودت کو ہمیشہ دو اچھا رکھے. میں پھر کہہ رہا ہوں, وہاں ملے یا نہ ملے یہاں خدا ضرور ہے کہ مسجدوں سے ہے بلند بارگاہ حسین کی. کہ مسجدوں سے ہے بلند بارگاہ حسین کی. اچھا, ایک لفظ ہے راہ, ایک لفظ ہے منزل. راستہ مثلا میں لاہور سے چلا اور میں سارا راستہ عبور کرتے, یہ ہے میری منزل. شان حسین کا ممبر ہے منزل. گھر سے یہاں تک درمیان راستہ. راستہ کبھی بھی ٹھہرنے کی جگہ نہیں. مجبوراً ٹھہرنا پڑ جائے تو ایک علیحدہ بات. وہاں سے میں چلا, درمیان میں تھا راستہ, یہ ہے منزل. یہاں میں نے پہنچنا تھا, یہ ہے میرا مقصد. اب جتنا راستہ عظیم ہوگا اتنی منزل عظیم ہوگی. جو پہنچ گیا اسے میں کہتا ہوں ہر لفظ بھی کھول دینا کوئی ذاکری نہیں ہے. کچھ سامعین کو بھی تو پہنچنا چاہیے نا. امام حسین تمہیں حصار ولایت میں رکھے. بس اس سے زیادہ میں آسان کر ہی نہیں سکتا. جتنا راستہ بلند ہوگا منزل اس آگے کی بات ہے. میں گھر سے چلا, میرا راستہ تھا, میں نے شان حسین کے ممبر پہ پہنچنا تھا, یہ میری منزل تھی. راستے کی مجھے پرواہ نہیں ہے. درمیان میں کانٹے آئے میں گزر گیا, درمیان میں پھول آئے میں گزر گیا, درمیان میں جنت آئی میں گزر گیا, درمیان میں راستے آئے میں گزر گیا, درمیان میں پہاڑ آئے میں گزر گیا, دریا آئے گزر گیا, سمندر آئے گزر گیا, آسمان کی بلندی آئی میں گزر گیا. میں نے پہنچنا تھا شان حسین کے ممبر پہ. اب راہ اور منزل کو ذہن میں رکھنا. مصرع جانے اور حسین کی ماں جانے, وہ جس سے دیکھ دیکھ کر خدا بصیر ہو گیا. قسم خدا کی دوستو وہ ہے نگاہ حسین کی. وہاں ملے یا نہ ملے یہاں خدا ضرور ہے کہ مسجدوں سے ہے بلند بارگاہ حسین کی. میں کہہ رہا ہوں خدا ہی جانے اس کی اصل منزلت کا ماجرا. خدا ہی جانے اس کی اصل منزلت کا ماجرا کہ عرش کردگار بھی ہے ایک راہ حسین کی. اللہ تمہیں حصار ولایت میں رکھے کہ عرش کردگار بھی, بسم اللہ, ایک راہ حسین کی. کہ عرش کردگار بھی ہے ایک راہ حسین کی. یہی تو وجہ تھی کہ کمینہ آیا حسین کے دروازے پہ. ابھی میں فضائل پہ کھڑا, کمینہ آیا حسین کے دروازے پہ. کوئی اتنا بڑا کریم ہے کربلا والا, دشمن بھی دروازے پہ آیا تو کریم کے کریم بیٹے نے خالی نہیں لوٹایا. اب شیخ والا تم انصاف کرو, کتنا بڑا دشمن تھا حسین کا. دروازے پہ آیا, حسین بیعت کر یا مدینہ چھوڑ. جاگنا بھائی جاگنا, پڑھے لکھے چہروں سے میری بات ہے. حسین بیعت کر یا مدینہ چھوڑ, حسین بیعت کر یا مدینہ چھوڑ. حسین انداز بے نیازی سے مسکرا کے فرماتے تمہیں شرم نہیں آتی؟ قرآن میرے گھر اترا ہے, بیعت بھی میں کروں. ہاں میرا کام تو پڑھنا ہے نا بھیا. حسین فرماتے ہیں قرآن میرے گھر اترا. جو ہاتھ اٹھائے اللہ کرے کسی دروازے کا محتاج نہ ہو. میں دعائی دے سکتا ہوں ممبر شبیر پہ, جو ہاتھ اٹھائے اللہ کرے حسین کے روضے پہ جا کے مس ہو. اس سے بڑی دعا نہ اللہ کی کائنات میں خلق ہوئی ہے, نہ حسین کے ممبر سے تمہیں دے سکتا ہوں. حسین مسکرا کے فرماتے تمہیں شرم نہیں آتی؟ قرآن میرے گھر اترا ہے,
बैत भी मैं करूं, नाना मेरा रसूल है। फिर चुपता बड़ा सुल्तान है ना बंदा जड़ा इहो जे जुमले तो भी चुप कर जाए। इमाम हुसैन आपको सलामत रखे। हुसैन फरमाते कुरान मेरे घर उतरा है, बैत भी मैं करूं, नाना मेरा रसूल है, बैत भी मैं करूं। हुसैन फरमाते फरिश्ते मेरे नौकर हैं। इमाम हुसैन तुम्हें सलामत रखे। अब जुमला जाने और हुसैन की माँ जाने। हुसैन फरमाते नाना मेरा रसूल है, बैत भी मैं करूं, अली मेरा बाबा है, बैत भी मैं करूं, हसन मेरा भाई है, बैत भी मैं करूं, फरिश्ते मेरे नौकर हैं, बैत भी मैं करूं। तुम्हें शर्म ही नहीं आई, सूरज मेरे इशारे से निकलता है। बैत भी मैं करूं। जुमला तो ये है जो मैं अब तेरे हवाले करने जा रहा हूं। हुसैन फरमाते बैत मांगने से पहले शर्म नहीं आई तुम्हें? सोचा तो होता तू कौन है मैं कौन हूं। हुसैन फरमाते कुरान मेरे घर उतरा है, बैत भी मैं करूं, नाना मेरा रसूल है, बैत भी मैं करूं, अली मेरा बाबा है, बैत भी मैं करूं, सूरज मेरे इशारे से निकलता है, बैत भी मैं करूं, हसन मेरा भाई है, बैत भी मैं करूं, फरिश्ते मेरे गुलाम है, बैत भी मैं करूं, नबी मेरे दरवाजे के सवाली है, बैत भी मैं करूं। हुसैन फरमाते बैत मांगने से पहले औकात तो देखी होती, मां मेरी अल्लाह का पर्दा है, बैत भी मैं करूं। अल्लाह तुम्हें सलामत रखे। मां मेरी अल्लाह का पर्दा, बैत भी मैं करूं। हुसैन फरमाते हैं तूने मांगी है बैत। अच्छा, शायरी में एक सिंफ इस्तेमाल होती है तकरार लफ्जी, लफ्जों का टकराव, ये भी एक अपना लुत्फ रखता है अगर मैंने पहुंचा लिया तो। हुसैन फरमाते हैं बैत मांगने से पहले सोचा तो होता तेरी औकात क्या है, मेरा मुकाम क्या है। तकरार लफ्सी, जो सिनफ तकरार लफ्सी से वाकिफ है मेरी उन बंदों से बात है। आमिर जी आप शायर हैं, अपने तनाजुर में जुमला वसूल कीजिएगा। हुसैन फरमाते हैं अपनी औकात देखी होती, मेरा मुकाम देखा होता, अपनी पस्ती देखी होती, मेरी बुलंदी देखी होती। ना 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 ना, अब तू आसमां पर चुप तो मैं करबला वाले की करीमी को आवाज देता हूं, देखता हूं तेरी चुप ताकत वाला। या आले मोहम्मद का करम फैसला इसी बारगाह में, इसी मिंबर पे, इन्हीं सत्रों पे या तो बोलेगा या सैयदा के लाल ज़ाकरी की खैरात अता नहीं किया। हुसैन फरमाते अपनी औकात देखी होती, मेरा मुकाम देखा होता, अपनी पस्ती देखी होती, मेरी बुलंदी देखी होती, अपनी जिल्लत देखी होती, मेरी इज्जत देखी होती। भूल गया है तो मैं बताऊं तू कौन है मैं कौन हूं। हुसैन फरमाते वो जिसकी तस्तरस में हक की कुदरत सांस लेती है, वो जिसकी तस्तरस में हक की कुदरत सांस लेती है, देखूंगा कौन से जहन कितनी बुलंदी पे बैठे हुआ। फटता है किसी का कलेजा तो मेरी बला से फटे, ना किसी का खाता हूं ना किसी का गाता हूं, हुसैन का खाता हूं हुसैन का गाता हूं। कोई बोले तो भी कहना, कोई ना बोले तो भी कहना, कोई बुलाए तो भी कहना, कोई ना बुलाए तो भी कहना। हुसैन फरमाते हैं जिसकी तस्तरस में हक की कुदरत सांस लेती है, जरा तब्दील वो अपनी कभी हैत नहीं करता। हुसैन फरमाते तलब करने से पहले तुमने सोचा ही नहीं जाहिल, खुदा का हाथ में हूं और खुदा बैत नहीं का। क्या बात है, क्या बात है। इमाम हुसैन तुम्हें सलामत। बिस्मिल्लाह। खुदा का हाथ में हूं, खुदा बैत। इससे आगे चले चले आगे। जो दांत दे चुका है वो बहुत नीचे की बात है, जहां लेके जाना चाह रहा हूं वो बहुत आगे की सरहद है। शबीर जाफरी साहब थोड़ा लेट आए हैं, लेकिन चले मैं आपके मिजाज की भी बात कर जाऊं। हुसैन फरमाते बैत मांगने से पहले अपनी औकात देखी होती, मेरा मुकाम देखा होता। कमीना कहता है हुसैन तू बैत करता क्यों नहीं? मेरे पास लश्कर, मेरे पास ताज, मेरे पास तख्त, मेरे पास हुकूमत, मेरे पास खजाना, मेरे पास फौजी, मेरे पास नौकर, मेरे पास चाकर, मेरे पास ममलिकत, मेरे पास सरहदें, मेरे पास लश्कर, मेरे पास ताज, मेरे पास तख्त। देखूंगा खाता कौन कौन अली का है, कौन कौन अली को सलाम करता है। हुसैन फरमाते इतना कुछ रखने के बाद शर्म फिर भी नहीं आई, मांग फिर हुसैन से रहे हो। इमाम हुसैन आपको इशारा दिला, मांग फिर हुसैन से रहे। पूरा जुमला को मैंने देखा नहीं तो रखो।
भजन पूरा जुमला को मैं 1000 दफा पढ़ा, 1000 दफा पढ़ा। हुसैन फरमाते ताश भी तेरे पास, तख्त भी तेरे पास, कुर्सी भी तेरे पास, हुकूमत भी तेरे पास, खजाना भी तेरे पास। शर्म नहीं आई? मांग फिर हुसैन से रहे। हाय 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 हाय, सलाम करूंगा अली वाले की बारगाह में जो सतर में मेरा हम सफर हो जाए। कायनात बिस्मिल्लाह। कमीना कहता है हुसैन बैअत ना करने की वजह, हुसैन फरमाते वजह सुनना चाहता तो फिर आज सुन। कुरान के माहौल में कौसर को लिखा हो। हाथ उठाओ, हाथ उठाओ, हाथ उठेंगे तो फिर बात बनेगी ना। हाथ नीचे रह गया तो फिर खैरात से हाथ खाली रह जाएगा। अब दो बंदे मेरे साथ नहीं बोल सकते, एक वो जो मजलिस में आके भी नहीं आया, दूसरा वो जिसका अकीदा अंदर से साथ न दे। तीसरी वजह नहीं तो मेरे साथ न बोल। हुसैन फरमाते कुरान के माहौल में कौसर को लिखा हो, रहमान के हर लुत्फ के दफ्तर को लिखा हो। हुसैन फरमाते वो हाथ भला तेरी करे किस तरह बैत जिस हाथ ने नबियों के मुकद्दर को लिखा। कोई खतरा नहीं था हुसैन के दीन पर, कोई खतरा नहीं था। बस आज चुके पहला दिन है, टाइम की एडजस्टमेंट करते बानियान ने भी सोचा है, मैंने भी सोचा है। कल से इंशाल्लाह ठीक 7:15 बजे मैं आपकी खिदमत में हाजिर हो जाऊंगा। कोशिश कीजिएगा वक्त को मलहूज़ खातर रखिएगा, किबला को भी अपने वक्त पे मिंबर मिल सके। आज चुके पहला दिन है, कोई खतरा नहीं था हुसैन को अपने दीन पर। चलो मैं दलील पेश करता हूँ। इमाम हुसैन आपकी जवानियां सलामत रखे, कोई खतरा नहीं था। चलो मैं दलील पेश करूं। जब 9,82,000 तलवार एक सजदा ना रोक सके, आगाज मजलिस है, आगाज मुहर्रम है, उसके दीन को क्या खतरा हो सकता है? खतरा था तो तेरे दीन पर, मेरे दीन पर। आज तू और मैं बहन भाई का निकाह जायज समझते हैं, अगर हुसैन करबला ना जाता। हाय बिस्मिल्लाह बिस्मिल्लाह बिस्मिल्लाह। अल्लाह तेरा पुरसा कबूल फरमाए। हर चांद की बस 4 या 5 मिनट की बकाया नौकरी है, मैं चाहूँ आपकी दुआ के सहारे तले। हर चांद की मासूमीन ने दुआएं तालीम फरमाई। रबीउल अव्वल का चांद देखो तो ये पढ़ो, रबीउल सानी का चांद देखो तो ये पढ़ो, सफ़र का चांद देखो तो ये पढ़ो। जुमला जाने और हुसैन की माँ जाने, वाहिद चांद है मुहर्रम का। हर मासूम रो के कहता है जब मुहर्रम का चांद देखो तो सिर्फ एक आयत पढ़ो, इन्ना लिल्लाहि अज़मल्लाहु उजूरकुम तक़ब्बलल्लाहु उजूर। अल्लाह तेरा मातम कबूल। बिस्मिल्लाह, ये है शान हुसैन की रूहानियत। मरहबा मरहबा मरहबा। सिर्फ एक आयत पढ़ा करो, बिस्मिल्लाह बिस्मिल्लाह बिस्मिल्लाह। अल्लाह तेरा पुरसा कबूल फरमाए। सिर्फ एक आयत पढ़ा करो, इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। मदीने के लोग मुहर्रम का चांद आसमान पर नहीं देखते थे। क्या मारिफत है यार तुम्हारे सुनने की? मैंने बात मुकम्मल नहीं की, सिर्फ इशारा किया है, तुम्हारी आंखें छलक पड़ी। मदीने के लोग मुहर्रम का चांद आसमान पे नहीं देखते थे। सादिक आले मोहम्मद के घर से रोने की आवाज इतनी आती थी, बंदे समझ आते थे वो चांद तलू हो गया जिसमें बतूल का घर उजड़ गया। ज्यादा तमहीद की जरूरत ही नहीं, तुम्हारी आंखें अस्बाब हो गई हैं। 4 मिसरे सुनो, जिंदगी का पता नहीं है। वो नाना का नूरी सेहन याद करके, मिसरे मैंने पढ़ लिए, तूने सुन लिए, हो सकता है आगे पढ़ने की जरूरत ही ना पड़े। वो नाना का नूरी सेहन याद करके, वो कब्रे इमामे हसन याद करके। अल्लाह करे मैं पढ़ सकूं तो सुन सके। अल्लाह तुम्हारे पर्देदारों के पर्दे सलामत रखे। शेमर से कम नहीं वो हरामजादा जो इनकी तरफ गलत निगाह से देखता है।
सादात गैर सादात, वो नाना का नूरी सेहन याद करके, वो कब्रे इमाम हसन याद करके, सफर में मुहर्रम का जब चांद देखा, बड़ा रोई ज़ैनब वतन याद करके। मरहबा मरहबा मरहबा, बिस्मिल्लाह बिस्मिल्लाह, अज़मल्लाह हुजूरकुम, तकब्बलल्लाह हुजूरकुम, बिस्मिल्लाह। अल्लाह तेरी बेटियों के पास मैं जा रहा हूँ, तेरी दुआ के सहारे तले इबादत हो चुकी, क्रिया बुलंद हो गया, मैं हजार दफा कहूँ जी। वो नाना का नूरी सेहन याद करके, वो कब्रे इमाम हसन याद करके, सफर में मुहर्रम का जब चांद देखा, बड़ा रोई ज़ैनब वतन याद करके। बिस्मिल्लाह, अल्लाह तेरा मातम कबूल फरमाए। ये चांद जो तूने अपने अपने घर में देखा, मैंने अपनी मंजिल पे देखा, तूने अपनी मंजिल पे देखा, पता नहीं किसके पहलू के साथ सज्जाद खून बैठा हो रहा है। सुन मुझ लो पुरसा शाम के बीमार को दे देना। ये चांद जो तूने और मैंने अपने अपने घरों में अपनी अपनी मंजिल पे देखा ना, रोने के लिए यही फिक्रा काफी है। यही चांद अली की बेटियों ने जंगलों में देखा है। मरहबा मरहबा मरहबा, अल्लाह तेरा मातम कबूल फरमाए। यही चांद अली की बेटियों ने जंगलों में देखा है। सादात गैर सादात, दो रिवायतें हैं, मंजिल सौक या मंजिल अशराफ, दोनों मुस्तनद हैं, दोनों की उलमा ने तायीद की है। मैं किसी एक के सहारे गुजरना चाह रहा हूँ। मंजिल सौक पे गरीब के डेरे लगे हुए थे, मगरिब का वक्त करीब हुआ, अली की बेटी नमाज को शर्फ अता करने के लिए तजदीद वज़ू फरमाने लगी। इन हस्तियों को वज़ू की ज़रूरत नहीं है, ये तुझे और मुझे तालीम देने के लिए दुनिया में आए हैं। अली की बेटी नमाज को शर्फ अता करने के लिए तजदीद वज़ू फरमा रही थी कि मसा करने के लिए शहजादी का सर आसमान की जानिब उठा, निगाह पड़ी मुहर्रम के चांद पे। अली की बेटी ज़ारो कितार रोने लग गई। अब शान हुसैन में बैठ के मातम करने वाले अज़ादारों, मेरा तुमसे सवाल है, अली की बेटी रोए और हुसैन देखे, मेरा पढ़ देना आसान है, तेरा सुन लेना आसान है। शरीकतुल हुसैन रोए और हुसैन देख। बिस्मिल्लाह बिस्मिल्लाह, अल्लाह तेरा मातम कबूल फरमाए। शरीकतुल हुसैन रोए और हुसैन देखे। अली की बेटी हुसैन की दाढ़ी तले हाथ रख के आवाज दे के कहती है, मैं तेरे साथ हूं ना, मैं मदीने से चली हूं तेरा हौसला बन के। जहां तुझे बाबा की जरूरत पड़ी मैं बाबा बन गई, जहां तुझे भाई हसन की जरूरत पड़ी मैं भाई बन गई, जहां तुझे नाना की जरूरत पड़ी मैं नाना बन गई, जहां तुझे माँ की जरूरत पड़ी मैं तेरी माँ बन गई। मैं तेरे साथ हूं ना, मेरे साथ होके रोता क्यों है? गरीब की आवाज आई, सैयदा वो देखना चांद वो तलू हो गया जिसका नाना बता गए थे। आंखों से मक्तल की रिवायत पड़ी है, वो तेरे हवाले मिन्नो हन करने जा रहा हूं। वो देखना चांद वो तलू हो गया जिसका नाना वादा फरमा गए थे। अली की बेटी ने हुसैन के गले में बाजू डाले। जुमला मेरा आखिरी है, मुकद्दर में मातम है तो कर लेना, जिंदगी का पता नहीं। शाम की मलका ने हुसैन के गले में बाजू डाल के दाढ़ी पे बोसा दे के फरमाया, अच्छा हुसैन ये वही चांद है जिसका नाना वादा कर गए थे? फिर माँ के दुखे पहलू का वास्ता बता, तू मेरा कितने दिनों का मेहमान है। मरहबा मरहबा, शर्म करके ना रोया कर, जिंदगी का पता नहीं, हो सकता तेरी या मेरी जिंदगी की। या बिस्मिल्लाह बिस्मिल्लाह, मातम करके रोना मातमी की शान है। हुसैन बता तू मेरा कितने दिनों, बिस्मिल्लाह बिस्मिल्लाह, अल्लाह तेरा मातम कबूल फरमाए। बिस्मिल्लाह, मैं आखिरी जुमला और मैं मिंबर छोड़ के तेरी दुआ के सहारे तले जा रहा हूँ। हुसैन बता तू मेरा कितने दिनों का मेहमान है। सादात गए, बिस्मिल्लाह, अल्लाह तेरा मातम कबूल फरमाए। तू मेरा कितने दिनों का मेहमान है। सादात गैर सादात, अली की बेटी और हुसैन को रोते हुए देख के ना उम्मुल बनीन का चांद करीब आया। एक हाथ अली की बेटी के पैरों पे, एक हाथ हुसैन के पैरों पे। अब्बास रो के कहता है, मेरी जिंदगी में ना रोया करो, मैं आया ही तुम एक के पर्दे का जामिन बन के हूँ, एक का हौसला बन के हूँ। सादात गैर सादात, जब हुसैन ने अब्बास को रोते हुए देखा ना, भाई की दाढ़ी में बोसा दे के कहा, ऐ हाशमियों के घर के चांद, मातम करना, मातम करके रोने आती बनना, मातम करके रोना मातमी की शान है। ऐ हाशमियों के घर के चांद, तूने ये चांद देखा? सादात गैर सादात, बस करबला में हुसैन पहुंच गए। हुसैन हिलाल इब्ने नाफे को साथ लेके जगह दिखा रहे थे। हिलाल इब्ने नाफे ये वो जगह है जहां मेरी बहनों के खेमे लगेंगे।
हिलाल ये वो जगह है जहां मैं घोड़े से गिरूंगा, हिलाल ये वो जगह है जहां मेरे अकबर के सीने में बर्छी लगेगी। अब बंदा वो माफी मांगे अली की बेटियों से जो मातम न कर सके। सादात गैर सादात हिलाल इब्ने नाफे को करबला का गरीब जगह दिखा रहा था, यहाँ बहनों के खैमे होंगे, यहाँ माशकी का लाशा गिरेगा, यहाँ अकबर गिरेगा, यहाँ कासिम के टुकड़े उठाऊंगा। हुसैन आवाज देके कहते हैं वो जो सामने रेत का टीला है ना, हिलाल इब्ने नाफे दूर से ज़ियारत जरूर करना लेकिन वहां जाना ना। हिलाल आवाज देके कहते हैं मौला जाने की पाबंदी क्यों लगवाते हो, तेरा हुक्म खुदा है, जाने की जरूरत तो नहीं कर सकता लेकिन जमाने तक तेरी गुर्बत पहुंचाओ, बता क्यों मना कर रहे हो। हुसैन आवाज देके कहते हैं हिलाल ये वो जगह है जो मेरी माँ ने बालों से साफ करनी है, यहाँ मैंने घोड़े से गिर के 13 ज़रबों के नीचे सजदा देना है। बिस्मिल्लाह बिस्मिल्लाह, अल्लाह तेरा मातम कबूल फरमाए। ये वो जगह है जो मेरी माँ बालों से साफ करके जाएगी, जहाँ मैंने 13 ज़रबों के नीचे सजदा देना है। और रोने वाला तेरा मातम जाने, हुसैन की माँ जाने, 13 ज़रबें जो चल गई है ना, हुसैन का सर नोके नेजा पे सवार हो गया, खोली मलूल लेके सर अपने घर पहुंचा। इसकी एक मोमिना बीवी थी जिसका नाम था सालबिया, कूफे से 2 मील इसका घर बाहर था। हराम ज्यादा सालबिया के डर से, चूंकि वो मोमिना थी ना, ये खोली मलूल बेगैरत था, सालबिया के डर से हुसैन को वहां से पकड़ा जहां मां कंधियां देती थी। हरामजादे के सहन में एक तनूर बना हुआ था, हरामजादे ने खड़े होकर हुसैन का सर तनूर में रखा